السلام علیکم۔ فارسی کورس کے پہلے سبق کا خلاصہ آج ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے سبق میں کچھ بنیادی اصطلاحات ہیں، جیسے حرکت کسے کہتے ہیں، زیر زبر یا پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، یعنی زیر زبر یا پیش والے حرف کو متحرک کہتے ہیں، اور جس پر زیر زبر پیش نہ ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ جیسے لفظ دل ہے تو اس کی دال کے نیچے زیر ہے تو یہ متحرک ہے، اس پہ زیر آ گیا، اور لام جو ہے اس پہ زیر زبر پیش نہیں ہے تو اسے ساکن کہیں گے۔ عام طور پہ اردو کے جو الفاظ ہیں ان میں زیر زبر پیش نہیں لگایا جاتا، پڑھے جاتے ہیں لیکن لکھنے میں عام طور پہ نہیں لکھے جاتے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ لفظ کو ادا کرتے ہوئے، اس کا تلفظ کرتے ہوئے کس حرف پر زیر زبر یا پیش پڑھے جا رہے ہیں اور کس پر نہیں پڑھے جا رہے، ٹھیک ہے۔ ویسے عام طور پہ جو ہے جب ہم مکمل اس کے اعراب لگائیں، مطلب اس کی زیر زبر پیش لگائیں، تو حرکت والے حرف پر زیر زبر یا پیش ہوگا اور ساکن حرف پر جزم ہوگا، چھوٹا سا دال جیسا نشان ہوتا ہے تو وہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اردو چونکہ پڑھنے والے اس کے لفظوں کے تلفظ سے واقف ہوتے ہیں، اس لیے اس پر اعراب نہیں لگائے جاتے، زیر زبر پیش نہیں لگائے جاتے۔ اعراب بھی زیر زبر پیش وغیرہ کے لگانے کو کہتے ہیں۔ آگے واو معروف مجہول، یا معروف مجہول اور لین کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ معروف مجہول اور لین پر مکمل ایک ویڈیو لیکچر میرا موجود ہے میرے چینل پہ، شاعری کورس کے دوران بنایا تھا، تو بہت اہم ہے یہ چیز، ذرا آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی۔ جو دوست مدارس میں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو معروف مجہول اور لین کا فرق بڑی جلدی سمجھ جاتے ہیں، باقیوں کو تھوڑا وقت لگتا ہے۔ تو آپ سرچ کر لیجئے گا واو معروف مجہول اور لین کا فرق، ساتھ میرا نام لکھ لیجئے گا تاکہ میرا ویڈیو لیکچر آپ کے سامنے آئے۔ اور اس میں ہے واو معدولہ۔ واو معدولہ ایسی واو کو کہتے ہیں جس کی آواز نہیں ہوتی۔ فارسی کے بعض الفاظ میں یہ پائی جاتی ہے جو لکھنے میں موجود ہوتی ہے لیکن پڑھنے میں نہیں ہوتی، جیسے مثال کے طور پہ خواب۔ خواب جو ہے یہ خواب نہیں پڑھا جاتا، اس میں واو ہے خے کے بعد، لیکن واو ادا نہیں ہوتی، بولتے ہوئے تلفظ میں اس کی آواز نہیں آتی۔ اسی طرح درخواست نہیں ہے، خواہش، ٹھیک ہے، اس میں بھی خے کے بعد واو ہے لیکن اس کی آواز نہیں آتی جب ہم اس لفظ کو ادا کرتے ہیں۔ آگے کلمہ معنی دار لفظ کو کہتے ہیں، پھر اس کی اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اور اسم وہ ہے جس میں زمانہ نہ پایا جائے اور اس کے معنی سمجھ میں آ سکیں، مثال کے طور پہ زید، کتاب، شہر وغیرہ۔ اور اسم کی تعریف ایک اور طریقے سے بھی کی جاتی ہے، کسی شخص، کسی چیز، کسی جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ پھر اس میں معرفہ اور نکرہ کی تقسیم بھی ہے، تو اس کا یہاں پہ کوئی مقصد نہیں تھا تو وہ یہاں ذکر نہیں کی۔ فعل اس کلمے کو کہتے ہیں جس میں زمانہ بھی پایا جائے اور اس کے معنی سمجھ میں آ سکیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر ہم کہیں وہ آیا، تو آیا میں ماضی کا زمانہ پایا جا رہا ہے، اگر ہم کہیں وہ آئے گا، آئے گا میں مستقبل کا زمانہ پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فعل وہ ہے جس میں زمانہ پایا جائے جس کلمہ میں۔ اور فعل کی تعریف بھی ایک اور طریقے سے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کسی جس میں کام کا کرنا یا ہونا کسی زمانے میں پایا جائے اسے فعل کہتے ہیں۔ حرف جس کے معنی ہمیں دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں نہ آ سکیں، ٹھیک ہے، یہ انہیں حروف ربط بھی کہتے ہیں، پر، کا، نے، سے وغیرہ۔ واحد ایک کو کہتے ہیں اور جمع ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ حاضر جو سامنے موجود ہو اور غائب جو موجود نہ ہو۔ متکلم
بات کرنے والے کو کہتے ہیں، کلام کرنے والے کو کہتے ہیں، سیغہ لفظ کو کہتے ہیں، اور فارسی میں 6 سیغے ہیں۔ یہ فارسی زبان میں سب سے کم سیغے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں۔ اردو میں ہم مؤنث اور مذکر کا الگ الگ سیغہ استعمال کرتے ہیں، لیکن فارسی میں تانیث و تذکیر کا فرق نہیں ہوتا، ایک ہی سیغہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے وہ آیا اور وہ آئی، ان دونوں کے لیے آمدی استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، ایک لفظ استعمال ہوگا۔ تو اردو کے اگر سیغوں کا حساب لگائیں تو وہ 12 بن جاتے ہیں، 6 مؤنث کے، 6 مذکر کے۔ تو فارسی میں 6 ہی سیغے ہیں: واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ آگے بنیادی چیز جو ہے فارسی میں یا کسی بھی زبان میں اس کے مصادر ہوتے ہیں۔ تو مصدر کی ہم تعریف پڑھتے ہیں۔ مصدر کے لفظی معنی صادر ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ، افعال اور بہت سی اسماء مصدر ہی سے نکلتے ہیں۔ اردو میں مصدر کی علامت یہ ہے کہ لفظ کے آخر میں نا آتا ہے، جیسے کھانا، پینا، کھیلنا، جانا، گانا وغیرہ۔ فارسی میں مصدر کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں دن یا تن آتا ہے، جیسے آموختن، آفریدن وغیرہ۔ مصادر کے آخر میں آنے والا دن یا تن، اس سے پہلے اگر واو ساکن آ جائے یا یا ساکن آ جائے تو وہ معروف پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ معروف، مجہول اور لین کا فرق آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس آخری مصدر کی علامت سے پہلے، یعنی دن یا تن سے پہلے یا ہو یا واو ہو تو اسے معروف پڑھا جائے گا، جیسے خریدن، ٹھیک ہے، خریدن، دن سے پہلے یہ ہے تو ری پڑھا گیا، ری معروف پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مضارع ایک اہم چیز ہے، اردو میں بھی ہے، لیکن اردو میں عام طور پہ ہم اس کا تعارف ہمیں نہیں ہوتا۔ مضارع ایسا فعل ہوتا ہے جس میں حال اور مستقبل کا زمانہ پایا جاتا ہے۔ تو بعض قواعد کے استعمال سے مضارع سے بہت سے الفاظ بنتے ہیں، اس لیے مضارع کو سمجھنا اور یاد رکھنا اہم ہے۔ چونکہ مصدر سے مضارع بنانے کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے، اس لیے ہر مصدر کے ساتھ اس کے مضارع کو یاد کا صیغہ واحد غائب لکھا جاتا ہے۔ ان مصادر کو مضارع سمیت یاد کر لیں۔ مضارع سے متعلق مزید تفصیلات ہم آئندہ اسباق میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ کچھ علامتیں: مضارع کا آخری حرف دال ہوتا ہے اور آخری سے پہلے حرف پر زبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا تلفظ کرتے ہوئے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ مصدر کا ہم نے پڑھا کہ دن یا تن جو آتا ہے آخر میں دن یا تن آئے گا، ٹھیک ہے۔ وہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ دن ہو یا تن ہو تو نون سے پہلے حرف پر زبر ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ بھی آپ یہ ذہن میں رکھیں، آخری حرف مضارع کا دال ہوگا، واحد غائب کا جو پہلا صیغہ ہے اس کا آخری حرف دال ہوگا اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہوگا۔ کچھ مصادر یہاں پہ 10 دیے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ مصادر بھی میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ ان کا تلفظ ذہن نشین کر لیں۔ آمدن آنا، آید مضارع، رفتن جانا، رود مضارع، خوردن کھانا، خورد مضارع، آوردن لانا، آورد مضارع، کشتن مارنا، کشد مضارع، کشیدن کھینچنا، کشد مضارع، خواستن چاہنا، خواہد مضارع، اس میں واو معدولہ ہے۔ اندیشیدن سوچنا، اندیشد مضارع، آشامیدن پینا، آشامد مضارع، نوشیدن پینا، نوشد مضارع۔ پھر ان مصادر سے جو الفاظ بن کے اردو میں استعمال ہوتے ہیں وہ لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ الفاظ جو ہیں یہ
کسی دوسرے ویڈیو لیکچر میں ہم ان پہ گفتگو کریں گے، یہ کس طریقے سے بن کے آتے ہیں، تھوڑا ان پہ بات کرنی پڑے گی۔ آگے ہے جی، زمانے 3 ہیں: ماضی، حال، مستقبل۔ اور ان میں سے ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ زمانہ، مستقبل آنے والا زمانہ۔ اس میں ماضی مطلق جو ہے، پہلا فعل جو ہے، اس کی تعریف اس سبق میں ہے۔ ماضی کی 6 اقسام میں سے پہلی ماضی مطلق ہے۔ ماضی مطلق جس میں کام کا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے۔ بنانے کا طریقہ: مصدر کے آخر سے نون ہٹا کر اس سے پہلے حرف کو ساکن کر دیں تو ماضی مطلق کا پہلا صیغہ یعنی واحد غائب کا صیغہ بنتا ہے۔ جیسے آموختن سے نون ہٹا کر تے کو ساکن کر دیا تو آموخت بنا، اور پھر واحد غائب کے صیغے پر نون اور دال کا اضافہ کریں تو جمع غائب کا صیغہ بنتا ہے۔ جیسے آموخت جمع نون دال آموختند، یہ بن گیا جمع غائب کا صیغہ۔ آموختن کا مطلب ہے سیکھنا، تو آموخت پہلا صیغہ بنا، اس نے سیکھا۔ آموختند انہوں نے سیکھا۔ اور یا معروف چھوٹی یہ کا اضافہ کریں آموخت پر، یعنی جو پہلا صیغہ ہم نے بنایا ہے اس پہ اضافہ کرنا ہے تو یہ واحد حاضر کا صیغہ بنتا ہے۔ آموختی، تو نے سیکھا۔ اور اگر یا مجہول اور دال کا اضافہ کریں تو جمع حاضر بن جاتا ہے۔ آموختید، تم سب نے سیکھا یا آپ نے سیکھا۔ میم کا اضافہ کریں تو واحد متکلم کا صیغہ بنتا ہے۔ آموختم، میں نے سیکھا۔ اور یا مجہول اور میم کا اضافہ کریں تو جمع متکلم کا صیغہ بنتا ہے۔ آموختیم، ہم نے سیکھا۔ جمع غائب اور جمع متکلم کے صیغوں میں نہیں، یہاں وہ بات آگے ہے۔ جمع غائب اور واحد متکلم کے صیغوں میں ضمیر سے پہلے زبر، جبکہ دیگر صیغوں میں زیر پڑا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، صیغے بنانے کے اس عمل کو گردان لکھنا کہتے ہیں۔ آموختن سے ماضی مطلق کی گردان یوں لکھیں گے: آموخت، آموختند، آموختی، آموختید، آموختم، آموختیم۔ ٹھیک ہے، ترجمہ ساتھ لکھ دیا ہے۔ گردان یاد کرنے کا طریقہ: جب ہم گردان یاد کرتے ہیں تو اس میں صیغوں کے نام اور ترجمہ یاد نہیں کرتے۔ آموختن سے ماضی مطلق کی گردان یوں پڑھیں گے: آموخت، آموختند، آموختی، آموختید، آموختم، آموختیم۔ جب آپ زیادہ گردانیں پڑھیں گے تو یہ بڑی تیزی سے پڑھی جائے گی: آموخت، آموختند، آموختی، آموختید، آموختیم۔ یاد رہے، مصدر اور مضارع کے آخری حرف سے پہلے حرف پر زبر ہوتا ہے۔ کسی لفظ کا درست لفظ نہ کر پا رہے ہوں تو پوچھ لیں۔ یہ ان دوستوں کے لیے ہے جو کورس کرتے ہیں اور واٹس ایپ پر کورس میں موجود ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ سہولت ہوتی ہے، اگر کسی لفظ کا تلفظ درست نہ کر پا رہے ہوں تو وہ پوچھ لیتے ہیں۔ آگے کچھ معلومات ہیں۔ فارسی کے جو حروف تہجی ہیں ان میں ٹے، ڈال، ڑے نہیں ہوتے۔ دو چشمی ہے بھی گول ہے کی طرح پڑھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اردو میں دو چشمی ہے حرف کی آواز کو بدل دیتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن فارسی میں یہ الگ اپنی آواز دیتی ہے۔ اور اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں، پہاڑ، ٹھیک ہے، پہاڑ میں گول ہے تو اس میں ہے پڑھی جا رہی ہے اردو کی، اور اگر اسی ہے کو دو چشمی ہے سے بدل دیں تو پھاڑ بنتا ہے، ٹھیک ہے، پھر ہے اپنی آواز نہیں دیتی۔ لیکن فارسی میں جہاں دو چشمی ہے لکھی ہوگی وہاں بھی وہ اپنی الگ سے آواز دے گی، جیسے اردو میں گول ہے آواز دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دو چشمی ہے والے الفاظ فارسی میں نہیں ہیں، جو ہمارے ہاں بے، پھے وغیرہ ہیں۔ اور جو میں پہلے چیز عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ بڑی اے کی جگہ فارسی میں چھوٹی اے لکھی جاتی ہے،
اور ہمارے ہاں جو پاک و ہند میں فارسی پڑھائی جاتی ہے وہاں پہ بعض جگہ پہ بڑی یہ کی آواز نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے جمع حاضر اور جمع متکلم کے سیغوں میں ہمارے ہاں بڑی یہ جیسی آواز یعنی یا مجہول کی آواز نکالی جاتی ہے۔ جیسے یہاں پہ ہم نے 2 سیغے پڑھے، آموختید اور آموختیم، ٹھیک ہے۔ جمع حاضر آموختید، اسے آموختید بھی پڑھا جاتا ہے، معروف بھی پڑھا جاتا ہے، پاک و ہند میں مجہول پڑھتے ہیں۔ اور جمع متکلم آموختیم بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں آموختیم پڑھتے ہیں مجہول کے ساتھ۔ اس کے بعد مشق ہے کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد آپ نے کیا حل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو دوست کورس کرتے ہیں باقاعدہ وہ پھر مشق حل کر کے دکھاتے ہیں، جو غلطیاں ہوتی ہیں انہیں سمجھائی جاتی ہیں اور اس طریقے سے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔